وظیفہ کہ آپ یہ وظیفہ بتا دیں، نیٹ تو آپ کے پاس ہے، جو بھی کھولو گے اس میں یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ امیر ہو جاؤ گے، یہ وظیفہ پڑھ لو تو آپ فلاں ہو جاؤ گے، فلاں ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرو۔ وظیفہ آج میں بتاتا ہوں سب کو، یہ وظیفہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور درود پاک کی تلاوت۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دے، اپنے ہاتھ کی ضمانت اور زبان کی ضمانت مجھے تم دے دو، جنت کی ضمانت میں محمد۔ خدا سے گزارش یہ ہے کہ اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو مصطفیٰ کے لیے، اپنی زبان کو خدا کے لیے، اپنے زبان کو ولی کے لیے، زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، نبی کا ذکر، ولی کا ذکر ہو۔ خدا کی قسم اشرف المخلوقات ہے، ساری چیزیں تمہارے تابع ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن ہر مرید، ہر بندے سے میری خلفاء سے گزارش ہے، ہم صرف وظائف روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں روزانہ؟ ہم مولوی ہیں، حضرت بھی مولانا ہے، پڑھتے ہیں، یاسین اٹھا کے پڑھ لیتے ہیں، سورۃ واقعہ پڑھ لیتے ہیں، سورۃ رحمان پڑھ لیتے ہیں۔ یہ باقی کون پڑھے گا؟ باقی کون پڑھے گا؟ ریڈی والا بھی اچھے اچھے پل اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے، وہ کہتے ہیں سب آئے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ مجھے یہ بتاؤ، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن ہے، تم نے یاسین تو اٹھا لیا، رحمان تو اٹھا لیا، سورہ جن تو اٹھا لیا، سورۃ واقعہ تو اٹھا لیا، باقی قرآن کون پڑھے گا؟ کوئی بیکار پڑھے گا؟ سمر صاحب سے پڑھیں گے؟ قرآن شروع کروا، ہم سے لے کر والناس تک قرآن پڑھتے جائیں، انشاءاللہ سب سے بڑا عظیم وظیفہ ہے، جب اس سے فارغ ہو جائیں تو درود پاک پڑھتے ہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ یہ کرتے رہیں، یقین مانیں کہ مدینے والا دیدار خود کر رہے ہیں۔ محبت، پیار، درود کے ساتھ۔ یہ پانی کی قطرے بڑے علامہ تھے، ان کا نام تھا، اور یہ پانی کنویں سے نکال نہ سکے، ڈول رسی کی تلاش کر رہے تھے، یہ اس کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اس بری بچی نے، چھوٹی بچی نے، اس نے چھت سے دیکھا اتر آئی اور کہا بابا کی گل ہے؟ کہا جی وضو کے لیے پانی چاہیے۔ کہا اچھا، اتنی پریشانی کہ تمہیں ڈول بھی چاہیے، رسی بھی چاہیے۔ اس بچی نے تھوکا تو پانی سارا کنویں سے باہر آ گیا، وضو کر لے، نہا گیا۔ اس نے کہا وضو بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتا یہ کرامت کیسے آئی؟ کہا کوئی وظیفہ نہیں ہے، بس پیدا ہوئی ہوں، ماں نے مجھے جو سکھایا ہے وہ درود مصطفیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کو اپنا لیں۔ سارے وظائف درود شریف کے اندر ہیں، اور درود شریف اتنا عظیم ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا میں 4 حصے کرتا ہوں رات کو، 1 حصہ درود پڑھتا ہوں، 3 حصے عبادت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اختیار تیرا، کچھ اور اضافہ۔ کہا 2 حصے عبادت اور 2 حصے میں درود کا اختیار تیرا، کچھ اور۔ کہا 3 حصے درود، 1 حصہ عبادت کروں گا۔ کہا کہ اختیار تیرا، اگر کچھ اور اضافہ کرے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں درود ہی پڑھتا رہا، کہا صرف فرائض کے علاوہ تو درود ہی پڑھتا۔ تو درود کثرت کے ساتھ پڑھیں، کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، انشاءاللہ جو بھی درود آپ کو یاد ہو، آسانی کی طرف سے جو درود ملے گا وہ بھی پڑھیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی درود شریف ہے، کوئی بھی درود شریف ہے آپ کے پاس، آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں نبی کریم علیہ السلام کی محبت، انشاءاللہ نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اور یہ جمالی درود پاک ہے، نوری درود پاک ہے، چہرے پہ نورانیت بھی آگی، نہ کریم بننے کی ضرورت ہوگی، نہ ڈسٹمبر بننے کی ضرورت ہوگی، نہ ہی تمہیں جو ہے مختلف چیزیں لینے کی۔ تم درود پاک پڑھو، پانی میں پڑھ کے آنکھوں پہ لگاؤ، آنکھوں میں نورانیت آئے گی، چہرے پہ لگاؤ گے چہرے پہ نورانیت آئے گی، پورے بدن میں نورانیت آئے گی۔ مصطفیٰ کا نام آؤ چومو، ہونٹ سے اور ہاتھ سے لگاؤ، خدا کی قسم تم نابینا بھی نہیں ہوگی۔ تو دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا